بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان نعیم مصطفیٰ اور آپ میرا چینل ملاحظہ فرما رہے ہیں. گزشتہ 3 روز کے دوران آپ نے ہمارے اس چینل کو اور ہماری خبروں کو ہماری طرف سے فراہم کردہ تفصیلات کو جو پذیرائی بخشی، ہم نے آپ کا بارہا اس پر شکریہ ادا کیا ہے. آج 2-3 نئی خبروں کے ساتھ آپ کا یہ میزبان حاضر ہے. سب سے بڑی خبر تو آج وفاقی کابینہ کے وہ فیصلے ہیں جس میں وفاقی کابینہ نے 3-4 اہم موضوعات کو بحث کے لیے منتخب کیا اور ان پر اپنے فیصلے دیے ہیں. ایک بڑی خبر جو بہت اہمیت کی حامل ہے وہ ہے وفاقی کابینہ کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو پابند سلاسل رہنما ہیں شہباز گل، سابق وزیر اعظم کے اسپیشل اسسٹنٹ تھے، ان کے حوالے سے ہے کہ ان پر جو تشدد کا بیانیہ جاری کیا گیا تھا، پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے، بالخصوص ان کے کپتان عمران خان نے جو شہباز گل کی گرفتاری اور ان پر مبینہ تشدد کی جو بار بار جو تذکرہ کرتے رہے، اس حوالے سے وفاقی کابینہ نے اس کو بڑے صاف الفاظ میں بڑی وضاحت کے ساتھ مسترد کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ تشدد جو ہے یہ بے بنیاد بات ہے اور اس میں کوئی شخص کسی کے ملوث ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن اس میں اس وفاقی کابینہ کے فیصلے سے اور زیادہ اہم جو ہے وہ پنجاب کے صوبائی وزیر داخلہ، جو پنجاب کے وزیر داخلہ ہیں سردار ہاشم ڈوگر، ان کا یہ بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے جیل کا دورہ بھی کیا، اڈیالہ جیل گئے اور وہاں شہباز گل کے معاملات کا بغور جائزہ لیا، بڑی باریک بینی سے تمام امور دیکھے. اس میں سردار ہاشم ڈوگر نے اس تمام معاملات کے مشاہدے کے بعد جو میڈیا سے ٹاک کی ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. اس میں پنجاب کے وزیر داخلہ نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ شہباز گل بہت تندرست، صحت مند اور اس انداز سے فریش ہیں کہ جس سے یہ محسوس ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ان پر تشدد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہوں نے جیل حکام سے ملاقاتیں کیں، جیل کے عملے سے بات چیت کی اور ان افراد سے گفتگو کے بعد صوبائی وزیر داخلہ کا یہ کہنا تھا کہ میں حیران ہوں کہ یہ کس انداز سے بیانیہ جاری کیا جا رہا ہے اور میں یہ حلفاً یہ کہتا ہوں کہ کسی طور بھی ان پر کسی شخص نے ایک انگلی بھی نہیں اٹھائی. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وفاق کا اسلام آباد کا ملزم ہے اور اس ملزم کے حوالے سے ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے کہ جیل حکام اس کو سزا بڑھا دیں یا کم کر دیں یا تشدد کریں. جیل میں تشدد کا کیا معاملہ ہے؟ اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف اور قاف لیگ کی مشترکہ اشتراک کار کی گورنمنٹ ہے اور ان کے ایک منتخب وزیر کی طرف سے یہ کہنا کہ جو سابق وزیر اعظم عمران خان، ان کے جو پی ٹی آئی کے کپتان ہیں، ان کے کپتان کے بیانیے کا جو ریبٹل دیا ہے صوبائی وزیر داخلہ نے، وہ نہایت اہمیت کا حامل ہے. اور اس سے یہ لگتا ہے کہ نہ جانے معاملہ کیا ہے پس پردہ، لیکن اس میں جو بغور بات دیکھی جا رہی ہے اور قابل فکر ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے بعض تجزیہ کاروں کی جانب سے کہ سردار ہاشم ڈوگر جو صوبائی وزیر داخلہ ہیں وہ دراصل ریٹائرڈ کرنل بھی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے فوج کے بیانیے کی مخالفت کرنا جو ہے وہ ذرا مشکل سمجھا ہو اور عمران خان کے جو پارٹی کے سربراہ ہیں ان کے بیان کی مخالفت آسان محسوس کی ہو، تو اس لیے انہوں نے کپتان کے بیانیے کو جو ہے وہ ریبٹ کیا اور جو حکومت کا بیانیہ ہے یا جو ہمارے مقتدر ادارے ہیں ان کا جو منظم ادارے ہیں ان کا جو کہنا ہے اس کو یہ جو ہے نا خاصے بہتر انداز میں پروموٹ کیا گیا ہے. اس سے یہ لگتا ہے کہ شہباز گل کے معاملے میں پہلے بھی یہ تحریک انصاف کے بعض رہنماؤں کی جانب سے، خود عمران خان کی جانب سے بھی یہ کہا جاتا رہا کہ ہمارا شہباز گل کے بیانیے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جب اس طرح کا انکار سامنے آیا تھا تو کہا جا رہا تھا کہ جی شاید یہ ایسی ہوا میں بات ہے، یہ بعد میں پارٹی اون کر لے گی، فلاں کرے گی. میرا خیال ہے کہ اب جو صوبائی وزیر داخلہ کا موقف ہے، اس طرح کے موقف کی تائید وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی بھی کر چکے ہیں اور اس سے یہ لگتا ہے کہ معاملہ کچھ طول پکڑ گیا ہے اور شاید شہباز گل کے جو پرابلم ہے کہ وہ دیکھیں نا، اب حکومت بھی عدالت میں گئی ہوئی ہے کہ ان کا جو ریمانڈ نہیں دیا گیا اس کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے. اگر جوڈیشل ریمانڈ پہ آج کل وہ جیل میں ہیں تو اگر عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے تو معاملہ مزید الجھ جائے گا. بہرحال اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز گل
خاصی مشکل میں اس وقت جو ہیں وہ درپیش ہے ان کو، اور اس مشکل کا رزلٹ نتیجہ کیا آتا ہے یہ تو اب وقت ہی بتائے گا۔ ایک اور اہم فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے وفاقی کابینہ میں، پرائم منسٹر شہباز شریف کی صدارت میں ہونے والے وفاقی کابینہ میں 10 افراد کے نام جو ہیں وہ ECL میں ڈال دیے گئے ہیں۔ ان میں شہزاد اکبر جو ان کے نیب کے لیے مشیر خاص تھے وزیر اعظم کے، ان کا نام بھی شامل ہے، اور یہ جو نام 10 افراد کے ڈالنے اور اس کے ساتھ ساتھ 22 افراد کے نام نکالنے کا فیصلہ بھی ہوا ہے۔ وہ 22 افراد کون ہیں؟ ان میں وہ لوگ شامل ہیں جن کو PTI کے سابق دور حکومت میں اس لسٹ میں ڈالا گیا تھا، ان کا لام حالہ حکومتی جماعتوں سے تعلق ہوگا، یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ ایک اور بڑا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے، اور وہ ہے کہ جو 35 ادویات ہیں ان کی قیمتوں میں اضافے کی سمری آئی تھی ایک، اس سمری کو بڑے واضح الفاظ میں وفاقی کابینہ نے مسترد کیا، اور یہ کہا کہ ان میں جان بچانے والی یعنی لائف سیونگ ڈرگز جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، وہ میڈیسن جو ہے ان کی قیمتیں بڑھائی نہیں جا سکتی ہیں، اور سختی یہ بھی کی گئی ہے کہ جو محکمہ صحت وفاق اور صوبوں میں ہیں ان کی مانیٹرنگ ٹیمیں یہ دیکھیں گی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اس طرح کی قیمتیں جو ہے نا بڑھا کے لوگ جو ہیں وہ ادویات فروخت کر رہے ہوں۔ یہ بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کو ہر سطح پہ سراہا بھی جانا چاہیے، اور حکومت بھی اس بات پر مبارکباد کی مستحق ہے کہ اس نے یہ تو سمری ریجیکٹ کر دی، لیکن گزشتہ روز جو سمری منظور کی گئی تھی پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کی، اس پر خاصی جو ہے نا بحث جاری ہے اور تنقید بھی ہو رہی ہے۔ خود محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بھی یہ کہا ہے کہ میں اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہوں۔ اس طرح کے معاملات جو ہیں یہ اب پتہ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے مسلم لیگ نون والوں نے حکومتی اس فیصلے سے پہلے ان کے علم میں تھا کہ نہیں تھا کہ ان کی جماعت جو ہے اس کو باخبر رکھا گیا، اور پہلے کہا تو یہ جا رہا تھا کہ شاید پیٹرولیم کی مصنوعات کم ہوں گی، ان کے نرخ کم ہوں گے، نیچے آ جائیں گے، لیکن وہ تو نہیں ہوا۔ لیکن چلیں الحمدللہ ایک معام ضرور ہوا ہے کہ ڈالر جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف آ رہا ہے، اور قوم یہ سمجھتی ہے کہ شاید آنے والے دن جو ہے نا معاشی استحکام کی طرف شاید جو ہے کوئی نئی ہوا کا جھونکا آ جائے۔ ایک بڑی عجیب سی صورتحال ناظرین یہ آئی یوم آزادی پر، اور اس میں خاصی تشویش کا اظہار کیا گیا بعض حلقوں کی جانب سے، اور وہ یہ تھا کہ یوم آزادی بڑے جوش و خروش سے منانی چاہیے، ہمارا قومی دن ہے، اور ہر سطح کے لوگ، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے، ہر عمر کے جو لوگ ہیں وہ اسے بڑے جوش و جذبے سے مناتے ہیں، اور منانا بھی چاہیے۔ ہمیں آزادی نصیب ہوئی تھی 14 اگست کو، لیکن اس میں بعض مقامات پر بے ہنگم پن یا اس طرح کے معاملات بہت دیکھنے میں آئے ہیں جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے کلچر سے، ہماری روایات سے، یا کسی بھی طرح جو ہمارے رسوم و رواج ہیں ان سے مماثلت نہیں رکھتے۔ یوم آزادی پر ابھی گزشتہ روز مفتی اعظم پاکستان جو جسٹ ریٹائرڈ تقی عثمانی صاحب ہیں، بڑے معروف عالم دین ہیں، انہوں نے بڑا اناؤنس شو کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ آپ نے 13 اگست کو بھی 14 کو بھی یہ رقص و سرور کی محافل جمائی ہیں، یوم آزادی منایا ہے۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک واقعہ جو وفاقی دارالحکومت کے سیاحتی مقام شکر پڑیاں میں سامنے آیا ہے، وہ تو ہمارے سر جو ہیں شرم سے جھک گئے ہیں، اور اس طرح کے علاقے میں جہاں سارے اقتدار کے ایوان بھی موجود ہیں، بڑے بڑے افسران بیٹھتے ہیں، انہوں نے اس پہ ایکشن بھی نہیں لیا کہ 2-3 خواتین اور غیر ملکی خواتین ہیں جو یوم پاکستان پر جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہی ہیں اور ہمارے خوشیوں میں شریک ہیں، پاکستانی پرچم کا لباس انہوں نے پہنا ہے، ان پہ آوازیں کسے گئی، ان کے ساتھ فحش کلامی ہوئی، ان کو تضحیک اور توہین کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ اس قدر افسوسناک واقعہ تھا کہ نہ جانے ہم کس رو میں بہ رہے ہیں کہ ہم یوم آزادی ضرور منائیں، اسے کوئی منع نہیں کر رہا، اور جوش و خروش سے منانا چاہیے، سرگرمی دکھانی چاہیے، ڈھول ڈھمکا بھی چل سکتا ہے، لیکن اس طرح کے معاملات جو کسی طرح ہماری روایات سے متصادم ہیں ان کا خیال جو ہے نا ہمیں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے یہ رسوم و رواج ختم کر دیں، یہ روایات ختم کر دیں، اور جن مقاصد کے تحت یہ ملک حاصل کیا گیا تھا ان مقاصد کو فراموش کر دیا تو یہ نہایت خطرناک ہوگا۔ میری خاص کر یہ اپیل ہے نوجوان نسل سے کہ وہ ضرور ایسا معاملہ حل کرے اور اس طرف توجہ دے، اور خاص کر ہمارے اکابرین جو ہیں، اساتذہ کرام ہیں، علماء ہیں، خطبہ حضرات ہیں، ذاکرین ہیں،
ان کو یہ چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی نوجوان نسل کو، نسل نو کو یہ ضرور سبق دیں کہ یوم آزادی یا کوئی بھی اہم قومی دن ہے وہ مناتے ہوئے اخلاقیات کا خیال ضرور رکھا کریں۔ ایک یہ بات ہے۔ ایک اور افسوسناک واقعہ آپ سے شیئر کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ اس قدر افسوسناک ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام جو ہے خود اس پہ پریشان ہے، وہاں کی حکومت بڑی پریشان ہے، ضلعی انتظامیہ 3-4 اضلاع کی وہ پریشان ہے کہ آج دوپہر کے وقت ایک ٹیم گئی پولیو ویکسینیشن کے لیے ٹانک کے علاقے میں۔ ٹانک بالکل قریب ہی ہے پنجاب سے، زیادہ فاصلے پر نہیں، ڈیرہ اسماعیل خان قریب ہے۔ وہاں سے ٹانک میں جانے والی اس ٹیم پر مقامی شہریوں نے، مقامی افراد نے، باشندوں نے حملہ کر دیا، اور حملہ اس قدر خطرناک تھا کہ اتنی ہولناک فائرنگ کی گئی کہ دو کانسٹیبل ویسے شہید ہوئے ہیں، 2-3 زخمی ہوئے ہیں، لیکن ایک کانسٹیبل ایسا شہید ہوا جس کو 18 گولیاں لگی ہیں۔ اس کا چہرہ مسخ ہو گیا، وہ قابل شناخت نہیں رہا۔ پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس طرح کے معاملات کیوں پیش آتے ہیں ایک اچھے کام کے لیے۔ جو آنے والی نسل ہے، وہ جو قوم کی معمار ہوگی، اس نسل کو تحفظ، صحت عامہ فراہم کرنے کے لیے جو ایک خدمت کی جا رہی ہے، اس خدمت کی راہ میں ہم رکاوٹ بنے ہیں، اور اس طرح بنے ہیں کہ ایک جان بچانے کے لیے جو خدمت انجام دے رہے ہیں، ہم نے ان کی جان لے لی۔ یہ پہلے بھی واقعات اس طرح کے ہوئے ہیں، پرٹیکولرلی خیبر پختونخوا میں۔ وہاں بھی معاملات جو ہیں اس قدر خطرناک ہیں۔ پہلے وردی فورسز یعنی یونیفارم فورسز جو تھیں، پولیس پہ حملے ہوئے، فوج پہ حملے ہوئے، فرنٹیئر کانسٹیبلی نشانہ بنی، سرکاری ملازمین بنتے رہے، ایکسائز کی ٹیم پہ حملہ ہو گیا، پولیو ٹیم جو ہے اب یہ نشانہ بنی ہے۔ یہ 2 کانسٹیبل شہید جو ہیں، ہمیں ان کے متاثرہ خاندان سے بہت ہمدردی ہے۔ بڑا ظلم کیا گیا ہے، اور خاص کر یہ جو پولیس فورس ہے اس کے شہداء کی جو طویل فہرست ہے، ان میں یہ 2 اضافہ ہوا ہے نئے شہیدوں کا۔ لیکن یہ کس قدر زیادتی کی بات ہے کہ ان کے گھروں میں صف ماتم بچھ گئی، جو ایک قومی خدمت کا جذبہ لے کر گھروں میں بچوں کو صحت مند بنانے کے لیے، ان کے صحت مندانہ تحفظ کے لیے وہ جو کام کر رہے تھے، ان کو گولیوں سے بھون دیا گیا۔ اس پہ تو کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ ہم یہ ٹھیک ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں، جو علماء ہیں، خطیب حضرات ہیں، ان کو چاہیے، ٹیچرز ہیں اسکولوں میں، کالجوں میں، یہ تعلیم، تربیت، تدریس ضرور کریں، یہ ضرور بتایا جائے، آگاہی ضرور ہونی چاہیے کہ جی پولیو ہے کیا چیز۔ اس سے پہلے خاندانی منصوبہ بندی کی ٹیموں کو نشانہ بنایا گیا، عجیب طرح کے موقف لیے جاتے ہیں۔ اس طرح کے معاملات پر ہمارے جو سول سوسائٹی کے ایسے لوگ جو اثر انداز ہو سکتے ہیں کسی طرح، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ میدان میں آئیں۔ لیکن جہاں تک انتظامی کمزوریوں کا تعلق ہے، انتظامی کمزوری ختم ہونی چاہیے۔ حکومت کو اس پہ، صوبائی حکومت کو، وفاق کو بھی، دونوں کو سٹرن ایکشن لینا چاہیے، اور اس انداز کا ایکشن ہونا چاہیے کہ دکھائی دے، آئندہ کسی کو جرأت نہ ہو کہ وہ اس طرح کی خدمت کے جذبے سے سرشار لوگوں پہ گولی چلائے۔ امید ہے آپ کو ہمارے یہ اہم اطلاعات جو ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں وہ پسند آئی ہوں گی، اور ہمارے تجزیے سے بھی آپ اتفاق کریں گے۔ اپنے میزبان نئی مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔